کہہ رہے تھے کہ ان کے پلانس کیا ہیں, کیونکہ ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو مقرر کرنے ہیں اور مڈل ایسٹ کے لیے انہوں نے بڑی بڑی ملاقاتیں شروع کر دی. All right, on to the big story that we are tracking right now, which is the UAE foreign minister is in fact in India, and the two countries, that is UAE and India, are expected to carry out a comprehensive review of their strategic ties today, as External Affairs Minister S. Jaishankar will host his counterpart for wide-ranging talks. ہم بھارت اور روس کی جو دفاعی میدان میں قربتیں ان کو ڈسکس کریں گے. سو یہ ان قربتوں کو آپ کس جانب جھکتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, رشیا اور بھارت کے تعلقات تو ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے ہیں. Al Nayan, also the Deputy Prime Minister, is paying a 3-day visit to India to explore talks to further expand ties between the two countries in a range of key areas, including trade and investment. The meeting comes as Syria goes through a political turmoil with a change in regime. The two leaders are expected to discuss the crises facing the Middle East in greater detail. And Al Nayan is also scheduled to call on Prime Minister Modi, and after Modi's landmark visit to the UAE in 5th August 2015, bilateral relations between the two countries have been on a major upside. جب سوویت یونین بھی تھا تو اس زمانے میں بھی انہوں نے پیس اینڈ فرینڈشپ ٹریٹی سائن کی تھی بھارت اور سوویت یونین اس زمانے میں. تو ان کے تعلقات اس زمانے میں تو بہت ہی زبردست تھے کہ ان کے جو مین سپلائر تھا آرمس کا بھارت کو وہ سوویت یونین ہی ہوا کرتا تھا, اور 70-80% آپ کہہ لی جو ڈیفینس انوینٹری تھی بھارت کی وہ رشین سپلائیڈ آرمس ہی کی تھی. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. تو کیا عزائم ہے ان کے اور اس میں کون کون آ سکتا ہے؟ بڑا کلیئر ہے جی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی. اسرائیل نے اور امریکن ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن نے گراؤنڈ ورک تو تیار کر کے کھڑا کر دیا. اب مڈل ایسٹ از ان ٹرموائل, اور مڈل ایسٹ میں ایران کا پاور از ریٹریٹنگ, ٹھیک, اسرائیل اینڈ امریکن پاور از انکریزنگ. یہ جو سارے لوگ شروع ہو گئے ہیں جانے, کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بیسکلی سعودی عربیہ کو انگیج کر رہے ہیں, ساتھ ملاقات. اور دیکھیں جب یہ سارا جنگ شروع ہوئی جی تو اس وقت یو ای نے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور ہو گئے تھے. یہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں نا جو کہ 2020 میں ہوئے, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا بہت بڑا تیر مارا اور اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. وہ کیا تھا, انہوں نے کم از کم 4 ملکوں کو تیار کر لیا تھا ٹو ہیو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل. اس میں یو اے واز دا فرسٹ, دیر واز 3 or 4 کنٹریز. سعودی عربیہ آن دا ورج تھا اچھا ٹو بیکم ریسٹور ڈپلومیٹک ریلیشنز, اور یہ حماس والا اور حزب اللہ والا معاملہ شروع ہو گیا اور رک گیا سب کچھ. اب وہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا وہ پرابلم کو. اب واپس جا رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہنے کہ لیٹس گیٹ آن ود اٹ. اور اب سعودی عربیہ جو ہے از ان ٹربل بیکاز وہ جو جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے وہ تو اڑا دیے نا ان کو. تو اب سعودی عربیہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے یہ پریشر پوائنٹس بلڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں ایک طرف کہ اب باقی جو اسرائیل کی ڈپلومیٹک ریکگنیشن کرا لی جائے. اب پاکستان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا, اب پھر سے پریشر بنے گا. اچھا آپ کو پتا ہے یہ پریشر مشرف کے زمانے میں بھی ہوا, عمران خان کے زمانے میں بھی تھوڑا بہت آیا, مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باقی ملک مسلم ممالک جو ہے وہ تو بڑے ریلیکسڈ ہیں اباؤٹ اسرائیل. ہمارے لیے بہت مشکل ہے تب کہ ہم اس طریقے سے ریکگنائز کریں یا ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ کریں. مگر اب بات یہ ہے کہ کل کو سعودی عربیہ مان جاتا پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو کہے گا کہ دیکھیں ہم اکیلے نہیں کر سکتے, ہمیں بھی پرابلم ہے, امہ کا معاملہ ہے, امہ کا معاملہ ہے, آپ مہربانی کریں آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ جوائنٹ اسٹریٹجی کرتے ہیں. نہ آپ نہ ہم امریکن سپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے, اور اس لیے مہربانی کریں. تو اگر آپ کے اوپر امریکہ کا پریشر آیا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور کریں, ریکگنائز نہ کریں بٹ کچھ کاروائی تو آگے بڑھے, ریلیکس کریں نا ذرا, آگے بڑھے یہ کو تو, اور ادھر سعودی عربیہ کے اوپر ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر ایسا پریشر آیا اور آپ نے وہ پریشر ریزسٹ کرنا ہے جی, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اب کیا آگے لائن لینی ہے. بٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ روس کے ساتھ یوکرین کے اندر جنگ کو ختم کرانا ہے. اوکے,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ کرے گا. اس کے ساتھ اس کا نیٹو کنٹریز جو ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پرابلمز رہیں گے ان کو. اچھا, کیونکہ یورپ از ناٹ ریڈی فار اٹ. لیکن کولڈ وار کے ختم ہو جانے کے بعد 1991 میں کافی تبدیلیاں آئیں, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے بھارت کو 9/11 کے بعد پھر اگین خاص طور پہ بھارت ایک لفظ, ایک ٹرم استعمال کرتا ہے اسٹریٹجک اٹانومی کی, کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی میں اسٹریٹجک اٹانومی کی ضرورت ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری جو اٹانومی ہے, تھوڑی جو ہمارے پاس اسپیس ہے, وہ ہم لوز کر جائیں. لیکن یہ بڑی یہ پہلے نان الائنڈ ہوا کرتے ہیں. نان الائنمنٹ موومنٹ ایک نام ابھی بھی ہے, لیکن کولڈ وار کے زمانے میں بڑی زبردست کام کرتی تھی. لیکن وہی پالیسی آپ کہہ لیجیے پہلے نان الائنمنٹ کی تھی, اب اسٹریٹجک اٹانومی کی آ گئی ہے. صحیح. اب اس اسٹریٹجک اٹانومی میں آبویسلی کولڈ وار کے بعد تو یونیپولر ورلڈ ہم نے دیکھی نا, جب صرف امریکہ ہی دنیا میں رول کر رہا تھا, جہاں اس کا جی چاہتا تھا وہ حملے بھی کر رہا تھا, سیکیورٹی کونسل بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی, مطلب کوئی اس کو انکار کسی بات سے نہیں کر سکتا تھا, اور یو آر ود اس اور اگینسٹ اس والی بات تھی. لیکن پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا, تاریخ نے اس کا مظاہرہ بھی کیا کہ چین نے کس طرح اپنی اکانومی کو آگے لے کر آئے اور جو گیپ تھا امریکہ کے ساتھ وہ فل کیا. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے, پولارٹی دیکھ رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا, کچھ لوگ اسے ابھی بائی پولارٹی کا بھی نام دے رہے ہیں, کچھ اسے ملٹی پولارٹی کا نام بھی دے رہے ہیں. آپ کے اسکول آف تھاٹ سے دیکھیے آبویسلی بہت سے سینٹرز آف پاور تو کریٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی امریکہ از دا سپر پاور ان مائی ویو. گو کہ اس میں وہ اب جو اس کی پریپونڈرنس ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ساری دنیا کے مسائل اپنے طور پہ حل کروا سکے. پہلے بھی ہم نے دیکھا, جب کولڈ وار کے زمانے میں دیکھیے نا ویتنام میں کیسی شکست ہوئی, اس طرح سوویت یونین کا افغانستان میں شکست ہوئی, تو بہت سے پہلے بھی ایشوز رہے ہیں. کوئی بھی ایسی دنیا میں پاور نہیں ہے جو کہ اپنے تئیں سب کچھ حل کروا سکے. صحیح. تو نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دنیا ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک تو obviously امریکہ ہے, US is the most powerful country. دیکھیں نا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہی اگر آپ امریکہ کا دیکھ لیں تو وہ تقریباً اس وقت $900 بلین کے قریب ہے. یس. چائنا کو, روس کو, بھارت کو, یورپ کو سب ملا کر بھی اسے قریب نہیں پہنچتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. ایسے اہداف تو ہیں جو کہ مختص کیے ہوئے اس طرح. تو یہ ابھی ایون چائنا کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ بھئی ہم اتنی جلدی جو ہے نا اس کو کیچ اپ نہیں کر سکتے, امریکہ بہت ٹائم چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے, سیز فائر کرانی ہے یا کچھ تو کرے گا نا, ٹو شو دیٹ آئی ایم اینٹی وار. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو پریشر ہوگا ٹو اسٹارٹ ڈپلومیٹک ریلیشنس, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پہ بھی آئے گا کہ اگر سعودی عربیہ کرتا ہے تو آپ بھی کریں. سعودی عربیہ بھی ان کو کہے گا کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اور دونوں کے پاس بڑی لیوریج ہے آپ کے اوپر. سعودی پیسوں کے بغیر آپ چل نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. اور امریکن ٹریڈ اینڈ ایڈ جو ہے, IMF وغیرہ, وہ سارا امریکہ ہے نا جی. ورلڈ بینک, IMF, ADB سب امریکہ ہے, تو وہاں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ان کو کہ یارو عمران خان بھی باہر کاٹ دو, اوکے, تو یہ کیا کریں گے؟ ہاں, پبلک سپورٹ بھی تو چاہیے ہوگی اس نیریٹو کے لیے. پبلک سپورٹ تو نہیں ملے گی, تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ سوچے کہ اس قسم کا نیریٹو اگر بلڈ کرنا ہے تو عمران از دا بیسٹ مین. اسرائیلی اخباروں میں ان کی حمایت میں مضمون چھپتے ہیں, اور کیونکہ عمران کے بڑے تعلقات ہیں برٹش جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, shall we put it like that. تو اور عمران خان جو کہتا ہے وہ پھر عوام مان جاتی. ایسا ہی ہے نا. وہ کل کو کہے گا کہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہم نے کرنے ہیں اسرائیل کے ساتھ, کوئی سعودی عربیہ نے کر لیا, باقی مسلم ممالک نے کر لیا, اور انڈیا بڑے ایڈوانٹیج پہ ہے اور ہمیں بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے, تو اس سے کیا حرج ہے؟ تو یہ سارے جو یوتھی ہیں سب تیار ہو جائیں گے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے مفاد میں ہے, خان نے کہہ دیا. تو خان بہت سی چیزیں خراب بھی کر سکتا ہے, ٹھیک بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.